السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ ہمارا اسلامیات کا الدرس الاول الف وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سورہ انفال کا پہلا رکوع وہ مکمل ہو گیا ہمارا، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ اس پہلے رکوع کے چند اہم سوالات وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 1، سورہ الانفال کا نام انفال کیوں رکھا گیا ہے، یا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی سورت کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے، انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ اس سورت کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانفال کا نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الانفال کی آیات اور رکوع کی تعداد لکھیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جواب جو ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے، سورۃ الانفال میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سوال نمبر 3، مال غنیمت سے کیا مراد ہے، یعنی مال غنیمت کسے کہتے ہیں، مال غنیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے، کفار کے خلاف جنگ کی صورت میں جو مال، اسلحہ اور دیگر اشیاء جو ہوتی ہیں کفار چھوڑ کر جب بھاگ جاتے ہیں تو اور مسلمان اس کو جب اکٹھا کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ سوال نمبر 4 ہے، سورۃ الانفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور سوال نمبر 5 دیکھیے، غزوہ بدر کب ہوا؟ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی کو یہ جناب غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت کے اندر ہی الفن کے لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سوال نمبر 7 ہے، سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں کن باتوں کو مد نظر رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو یعنی یہ سورۃ الانفال کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا مسلمانوں نے لازماً خیال رکھنا ہے، اور میں سے کون کون سی باتیں یہ میں نے آیت لکھی ہے آپ کے سامنے، تو آپ چاہو تو اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ سکتے ہو، اگر سوال آ جائے تو عربی کے اندر بھی آپ آیت بھی لکھ سکتے ہو، جیسا جناب وہ پہلا کیا ہے، فتح اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور نمبر 2 ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات وہ درست رکھنے ہیں، آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں تم نے صلح رکھنی ہے اور تعلقات کو اچھے رکھنے ہیں۔ نمبر 3 ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ان 4 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ذکر کیا کہ جب مسلمان صحابہ کرام جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے وقت آپس میں اختلاف ان کا ہو رہا تھا، تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ 4 احکام، 4 باتیں مسلمانوں کو سمجھا دی کہ ان 4 باتوں کو کیا رکھنا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 8 ہے کہ سورۃ الانفال کے آغاز میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ آپ چاہو تو عربی کرتے بھی لکھ سکتے ہو، چاہو تو آپ جس طرح میں نے یہ ہنٹ لکھے ہوئے ہیں آپ اس طرح پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہو۔ تو پہلے ان میں سے کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے۔ نمبر 2، ایمان میں اضافہ، یعنی ایمان میں ترقی۔ نمبر 3 ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اور نمبر 4 ہے کہ نماز قائم کرنے والے۔ اور نمبر 5 ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ سوال نمبر 9 دیکھیے، سورۃ الانفال کے آغاز میں مومنین کو کن انعامات کی خوشخبری سنائی گئی؟ یعنی سورہ الانفال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، جس مومن کے اندر، جس مسلمان کے اندر وہ صفات پائی جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے؟ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ،
یہ ہے میں نے جو ہے وہ آیت لکھی ہے. آپ تو آپ چاہو تو اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہو اور عربی بھی لکھ سکتے ہو جب اگر یہ سوال آ جائے تو. کیا کہ ہم درجات اور ان کے لیے درجات ہیں ان ربهم ان کے رب کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مومن کے درجات ہیں درجات عالیہ یعنی اس کو بلند درجہ جو ہے وہ عنایت کیا جائے گا. نمبر 2 مغفرت بخشش. ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے کے گناہ بخش دے گا اس کو اس کی مغفرت کر دے گا. نمبر 3 ہے رزق کریم. رزق کریم باعث رزق ہے پاکیزہ رزق ہے عمدہ رزق ہے. سوال نمبر 10 ہے مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا حکم بیان کریں یعنی اجمالی حکم یعنی مختصر حکم پہلا جو ہے وہ کیا نازل ہوا تھا. اس کا جواب کیا ہے کہ میں نے یہ آیت لکھی ہے قل الانفال للہ والرسول. یہ ہے مختصر جو ہے وہ اس کا جواب یعنی اس کی مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا حکم یہ تھا کہ کہہ دیجیے الانفال للہ والرسول. جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. سوال نمبر 11 ہے کما اخراجہ کا ربو کا من بیت کا بالحق. اس سے کیا مراد ہے؟ کما جس طرح اخراجہ کا تجھ کو نکالا ربو کا تیرے رب نے من بیت کا تیرے گھر سے بالحق کے حق کے ساتھ. تو من بیت کا کے جملے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے مدینہ منورہ یعنی تیرے گھر سے تو گھر سے مراد یہاں مدینہ منورہ ہے. سوال نمبر 12 ہے الطائفتین. اس سے کیا مراد ہے؟ الطائفتین سے مراد دو گروہ یعنی دو گروہ کون کون سے ہیں؟ ابو سفیان کا تجارتی گروہ جو ملک شام سے یعنی وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا ابو جہل کا گروہ جو جنگی گروہ تھا مکہ سے جو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر جو وہ بدر کی طرف روانہ ہوا. اور سوال نمبر 13 ہے کہ احدى الطائفتین سے کیا مراد ہے؟ پہلے سوال نمبر 12 کا جواب ہے کہ الطائفتین دو گروہ. اچھا یہاں ہے احدى الطائفتین. احدى کا مطلب ہوتا ہے ایک تو مطلب ہے کہ احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک. اب دو گروہوں میں سے جب ایک مراد جو ہے وہ ابو جہل کا جنگی گروہ مراد ہے جیسا کہ سورہ انفال کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہاں دو گروہوں میں سے ایک گروہ مراد ابو جہل کا جنگی گروہ ہے. اور سوال نمبر 14 غیر ذاتی شوکت سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو اس کا معنی جان لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. غیر ذاتی شوکت کا مطلب ہے بغیر کانٹے کے یعنی بغیر اسلحے کے. تو یہاں مراد ابو سفیان کا تجارتی گروہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تھے. سوال نمبر 15 ہے کہ الف سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ یہاں سورہ انفال کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. تو یہاں لفظ استعمال ہے الفن. تو الفن کا مطلب ہوتا ہے 1000. تو الفن کا مطلب کیا ہے 1000. سوال نمبر 16 ہے ما اور الا لا اور الا ان اور الا جب یہ کسی ایک جملے کے اندر اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر ان کا معنی کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ میں نے جب نیچے ایک مثال اس کے جواب میں لکھی ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو یہاں دیکھیں ما اور الا ایک ہی جملے کے اندر یہ دونوں اکٹھے آ گئے. تو یہاں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ان کا ترجمہ اکٹھا ہی کریں گے. کیسے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اس کے 3 معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں محض فقط صرف اور صرف. یہ اس طرح اس کا معنی کیا جائے گا مدد محض اللہ کی طرف سے ہے مدد فقط اللہ کی طرف سے ہے یا مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے.